أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى في شان حبيبه وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی جس آیت نور کا تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن شریف کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والی جب آیت پڑھتے ہیں قرآن شریف کی پہلی والی تو وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس میں متقیوں کی پہچان بتائی گئی ہے. متقی ہیں کون لوگ؟ تو ایک تو وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ بانٹتے ہیں، خواہ وہ ان کو مال ہو، ان کا علم ہو، وہ سب رزق میں شمار کیا جاتا ہے. تو جو ان کو رزق دیا جاتا تھا وہ دولت کا رزق ہو اس کو بانٹتے، یا علم کا رزق ہو اس کو بانٹتے. یہ بھی ایک متقین کی پہچان ہے. اور جو کتاب جو صحیفے نازل کیے گئے قرآن کی صورت میں یا اس سے پہلے والے میں، اس پر وہ یقین رکھتے. اور جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آخرت والی ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتے. آخرت کا تصور یوں تو ہر مذہب میں ہے، لیکن اور دیگر مذہب والوں نے اپنے خواہشات کے حساب سے جو آخرت کا جو تصور ہے وہ بدل ڈالا ہے. اور اسلام کا جو تصور ہے آخرت کا وہ پاکیزہ صاف ستھرا ہے. یہود و نصارہ کے اندر میں بھی آخرت کا عقیدہ ہے، کیونکہ سب دین ابراہیمی ہیں، یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا اسلام ہوں، یہ سب دین ابراہیمی کی شکل میں موجود ہیں اور سب میں آخرت کا عقیدہ موجود ہے. اسلام نے بھی آخرت کا عقیدہ دیا، کیونکہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ تین ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ تین ہے. ایک تو توحید ہے، اللہ کو اس کے ذات میں اس کے صفات میں ایک جاننا. ذات سے مراد تو اللہ کی ذات ہو گئی، صفات سے مراد شفا دینے والا، حاجت کو پوری کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، یہ اللہ کی صفات میں. تو اس میں بھی اور اس کے ذات میں بھی اللہ کو ایک جاننا، واحد سمجھنا، حد سمجھنا، سمجھ سمجھنا، یہ عقیدہ توحید میں. دوسرا جو بنیادی عقیدہ اسلام کا ہے وہ ہے رسالت کی. خلق خدا کی رہنمائی کے لیے جن جن لوگوں کو اللہ نے نازل کیا دنیا میں ان کی اتباع کی جائے، ان کو ماننا. جو رسول بھیجے گئے، جو انبیاء بھیجے گئے، ان کو ماننا، یہ عقیدہ رسالت ہے. اور جو تیسرا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. آخرت کا عقیدہ اگر اپنے پیش نظر ہو، اپنے سامنے میں ہو، اور یہ پیش نظر ہو کہ مرنا ہے، دنیا میں آئے ہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر جو جو اعمال کیا ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونے پر اس کی جواب دہی بنتی، ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا. تب جب دنیا میں آدمی اپنی زندگی گزارتا، آخرت کے عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھتا، تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا. تو یہ عقیدہ آخرت ہے. یہودیوں کے اندر میں بھی عقیدہ آخرت ہے، اور نصرانیوں یعنی کہ عیسائیوں کے یہاں بھی عقیدہ آخرت ہے. یہودیوں کا جو عقیدہ آخرت، ان لوگوں نے اپنے خواہشات اپنے من مطابق جو بنا لیا، حالانکہ وہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، بنایا ہوا اپنے خواہشات اپنے مطلب کا ہے. اس میں ہے کہ جو یہودی قوم ہے وہ جہنم میں جائے گی نہیں اپنے حساب سے، کہ وہ جہنم میں جائے گی نہیں. تو وجہ کیا ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہے. ان لوگوں نے اپنے حساب سے بنایا ہوا ہے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو وہ 40 روز کے لیے جائیں گے.
انہوں نے اپنی گنتی بھی مقرر کر رکھی ہے کہ ہم 40 روز کے لیے جائیں گے. اب وہ 40 روز کے لیے جو جائیں گے تو وہ کس بنا پہ جائیں گے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ جانا ہوا 40 روز کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر اپنی قوم پہ مقرر کیا اور کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے. پھر وہاں اس کو 10 کمانڈمنٹس بولتے. پھر اللہ تعالیٰ نے 40 روزہ کے دوران ان کو 10 ہدایت دی، اور ادھر جو ان کی قوم حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمے پہ چھوڑ کے یہ جو گئے تو ان کی قوم لعب و لعب میں لگ گئی. ایک جادوگر تھا سامری، اس نے ایک پتلا بنایا، پتلا بنانے کے بعد گائے کا، اور اس میں جادو سے اس نے آواز نکالی اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کر دیا کہ اس کی پوجا کریں. تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر اس گائے کی پوجا میں لگ گئے. حضرت ہارون علیہ السلام نے کافی سمجھایا لیکن یہ لوگ مانے نہیں، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تو یہ خاموش ہو گئے. 40 روز کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو اپنے قوم کی حالت جو دیکھی، کافی غصے کی حالت میں اپنے بھائی کے پاس پہنچے، ان کی داڑھی پکڑ لی، بولا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تب انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں کے بھائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ میرے موت کے در پہ ہو گئے، اب میں کرتا کیا؟ تو خیر ان کے آنے کے بعد معاملے کو سلجھایا گیا. جن جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی ان لوگوں کا قتل کیا گیا. یہ لمبی داستان ہے، ان کو قتل کیا گیا. تو یہی جو 40 روز جو ان کے آباء و اجداد نے، جو آج کے یہودی، ان کے آباء و اجداد نے جو 40 روز گائے کی پوجا کی، اسی 40 روز کے گناہ کے بدولت یہ جہنم میں جائیں گے. لیکن اس کے بعد ایک چیز یہ سوچنے کی اس میں ہے کہ یہ گناہ کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے کیا. اب کے یہودیوں نے تو یہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو جو گناہ انہوں نے نہیں کیا ہے اس کی پاداش میں یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جو کیے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن آج کے جو یہودی ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے بھی تو 40 روز کے لیے جائیں گے، تو یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یا تو ان کے باپ داداؤں نے، ان کی نسل کو وہ کیوں ملے گی؟ تو انہوں نے اپنے خواہشات کی تکمیل کے حساب سے یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ جائیں گے بھی تو 40 روز کے لیے، کیونکہ انبیاء کی اولاد ہے اس لیے جائیں گے ہی نہیں، اگر جائیں گے تو صرف 40 روز کے لیے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. نصرانیوں نے، جو عیسائی قوم ہے، انہوں نے اپنا آخرت کا عقیدہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حساب سے، اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے خطا، بے ضرر، بے گناہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا، ان کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا دیا. تو یہ عیسائیوں نے اپنا عقیدہ یوں گڑھا ہوا ہے کہ چونکہ ان کو بے خطا، بے گناہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو چونکہ یہ بے گناہ چڑھائے گئے اس لیے ان کے امت، ان کی جو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ ان کے امت کی گناہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے گناہ صلیب پر چڑھائے جانے کی وجہ سے ان کے امت کے گناہ کو معاف کر دیا قیامت تک کے لیے. تو اس وجہ سے یہ ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، چونکہ ہمارے غلطیوں کی، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے نبی کو بے گناہی کے طور پر ان کو دے دیا گیا. اس عوض میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو معاف کر دیا اور ہم کو جنت کا سیدھا ٹکٹ دے دیا گیا. تو یہ عقیدہ جو ان عیسائیوں نے جو اپنایا ہوا ہے تو ان کو گناہ میں بہت دلیر کر دیا ہوا ہے. کون ایسا گناہ ہے جو یہ عیسائی نہیں کرتے؟ ساری گناہ کے جو بھی چیز ہے دنیا میں وہ سارے چیز کو کر ڈالتے، کیونکہ ان کو جہنم میں جانے کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. اپنا عقیدہ گڑھ لیا اپنے حساب سے کہ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن اسلام نے جو عقیدہ دیا کہ ہم آخرت کا عقیدہ جو دیا کہ یہ جو تم جو دنیا میں جو گئے ہو اور جو کر رہے ہو، تم کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تم کو اپنے کیے گئے اعمال کا جواب دے دینا ہے، تمہارے عضو وہاں جواب دیں گے. تم جو کر رہے ہو وہ سب لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین جو ہے وہ الگ لکھا ہے. تو یہ جو خوف ہے بندہ مومن کے دل میں جب کر جاتا آخرت کا، تو گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی انسان اس سے ہو ہی جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی معاملہ رکھا ہوا ہے کہ تم گناہ کر لو، پھر میرے در پر آ جاؤ، اسے توبہ کر لو، اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میں معاف کر دوں گا.
بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یہ رکھا گیا۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ مسلمانوں کو پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ آدمی مر جاتا پھر وہ قبر میں ڈالا جاتا، جب قبر میں ڈالا جاتا تو قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اگر آپ کے اعمال درست ہوئے تو آپ کا جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، اور اگر آپ برا اعمال لے کر دنیا سے گئے تو آپ کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حشر کا میدان برپا ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے، لوگ اپنے اپنے پسینے میں تربتر ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے کوئی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی اس میں اوپر نیچے ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ تو یہ حشر کا میدان ہوگا، یہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ ایک حدیث شریف ہے، اس میں سارا مفہوم آ جاتا ہے، اس میں 7 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ابھی ہم نے 2-3 جگہ یہ بات کہی ہے اس حدیث شریف کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اس میں اور بھی چیز آ جاتی ہے۔ حشر کا تو اپنا معاملہ اس کے اندر ہے ہی ہے کہ حشر کے اندر میں کیا کیا ہوگا، وہ برابر بارہا لوگ تقریر سنتے ہیں تو ان کو تو بتا ہی جاتا ہے، لیکن یہ جو حدیث شریف ہے اس میں آخرت کا جو تصور ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ آدمی کو اپنے اعمال کا جو زاویہ وہ دیکھنا ہے، اس حدیث کے پیش نظر جو ہم ابھی بیان کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب حشر میں جب لوگ پیش کیے جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ تو حضور کریم کی ایک حدیث ہے، اس کو سن لیں پھر اپنی بات ہم مکمل کر دیں گے۔ تو 7 یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ 7 ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو پہلا شخص اس میں ہے امام عادل، کہ وہ امام جو عادل ہے، عادل حکمراں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کو حشر کے میدان میں مہیا کرائے گا، اس کو دے گا۔ تو امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہمارا بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا امام ہوتا ہے، اور ایک جو ہمارے مسجد کے جو ہوتے ہیں وہ بھی امام ہوتے ہیں۔ تو ایک جو ہوتا ہے وہ امام اکبر ہوتا، دوسرا امام اصغر ہوتا۔ تو امام اکبر جو ہوتا وہ ہمارا بادشاہ ہوتا، خلیفہ وقت ہوتا، تو اس کی بھی اطاعت ہم پر واجب ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے جب تک کہ اس کا کوئی بھی کفریہ کام یا بات علی الاعلان ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر اسلام کے خلاف اس نے کوئی کام کر دیا تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب ہم کسی مسجد میں کسی امام کو رکھتے ہیں تو اس کی بھی اطاعت ہم پر واجب ہوتی دینی معاملوں میں۔ جب اس کی نماز میں ہم اطاعت کرتے ہیں تو دیگر دوسرے کاموں میں بھی ہم کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو بہترین امام وہی ہے جو عدل و انصاف سے کام لے، رعایا کو خوش رکھے۔ تو وہی امام جو عادل ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ تو جس امام سے اس کی رعایا خوش ہو اور جس امام سے اس کے مصلی خوش ہو، یعنی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو ویسے امام کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ تو امام عادل ورجل، امام عادل ہو گیا۔ دوسرا ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو خاص کر اب ہمارے جوان اس کو سنیں، غور سے سنیں، کہ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا حشر کے میدان میں، جب کوئی بھی سایہ وہاں موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے، ابھی ہمارے ہاتھ پر کام کرنا، بھی طاقت ہے ہمارے اندر میں، تو یہ جوانی جو ہے وہ کوئی دیوانی ہے یا مستانی تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جوان رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں۔ تو جو جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جوان جو ہوتا اس کے ساتھ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اس کے بچے کی پرورش ہوتی، روزی روزگار ہوتا، کمانا ہوتا، سماج کو دیکھنا ہوتا، یہاں جانا وہاں جانا، پھر بھی اتنے سارے مرحلے کو ساتھ میں لے کے چلتا، پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا،
اللہ کے حکم سے غافل نہیں ہوتا، وہ سجدے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا۔ تو وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ تو یہ ہمارے جوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھوں کی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے، بوڑھے کی عبادت اللہ کو قبول ہے، لیکن جوانوں کے ذریعے جو جوانی میں کی گئی عبادت ہے وہ اللہ کو زیادہ مقبول ہے، وہ زیادہ قبول ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھاگنے کی عمر ہوتی، وہ کام دھندے کا عمر ہوتا، بچے کی پرورش ہوتی، تو اتنے سارے لوازمات کے ساتھ وہ اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اتنے سارے کام کو کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تو یہ جو جوان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو جوانی ہے اس کو نعمت سمجھے، اور اس میں دیگر جو کام کو انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں بھی گزاریں۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی، وہاں جائیں، نماز قائم کریں، نماز پڑھیں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ نماز پڑھنے سے ایک تو دینی فائدہ تو ہے، یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ پاک و صاف رہتا، لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہوتا تو پاکی صفائی کا وہ بالکل خیال کرتا۔ تو موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہی ہے، تو بے نمازی جس کو نماز پڑھنے کی چاہی نہیں ہے، کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، تب وہ پاک رہے تو ناپاک رہے تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم پاک رہیں گے۔ اب پاک رہیں گے تو موت برحق ہے، اگر موت بھی آ گئی تو وہ پاکی حالت میں آئے گی، لیکن اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر پاکی صافی کا بھی خیال نہیں ہوگا، موت آ گئی تو ناپاکی حالت میں موت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ جوان کے ذریعے جوانی میں کی گئی عبادت وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جو جوان ہے وہ اگر اپنے جوانی میں توبہ کرتا، اس نے کافی گناہ کر لیا، اور وہ اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا تو حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور الشاب التائب حبیب اللہ، کہ جو جوان اپنے جوانی میں توبہ کرتا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو جو جوان اپنے جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، جوان کو جوانی میں